بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الکفالہ تک پہنچا تھا۔ کفیل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی ذمہ داری ہم بھی لے لیتے ہیں اور وہ اس کا خود ذمہ دار بھی رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی سے قرضہ لیا تو میں کہتا ہوں آپ اس سے مطالبہ کر لیں، اگر یہ نہیں دے سکے گا تو میں دے دوں گا، چلے تو یہ پھر گویا کہ ہم اس کے کفیل بن گئے۔ اب وہ مقروض جو قرض خواہ ہے وہ شخص سے بھی طلب کر سکتا ہے اور ہم سے بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں بڑا رائج ہے، ہم بہت سارے لوگوں کے کاموں کی ذمہ داریاں لے لیتے ہیں۔ یعنی کسی پہ اگر کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی کا کوئی لین دین ہوتا ہے، ہم بعض اوقات اس میں دوستی کے ناطے، مروت کے ناطے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی کفالت کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس میں اس قسم کی حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ باب قائم کیا ہے، باب من تکفل عن میت دینا فلیس لہ ان یرجع۔ جو شخص کسی میت کے قرض کا کفیل ہوا، اس کے رجوع کا عدم جواز۔ یعنی مطلب کیا ہے، جو شخص کسی میت کے قرض کا کفیل ہو جائے تو پھر وہ اس سے پھر نہیں سکتا۔ رجوع مانے اپنے قول کی طرف واپس لوٹ جانا۔ اگر ہم نے کہا میں ایسا کر دوں گا تو میں کہوں نہیں میں نہیں کروں گا، یہ رجوع کرنا کہلاتا ہے اپنے قول سے۔ اور عدم جواز کا مطلب اس کا جائز نہ ہونا۔ اس پہ ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں 2295۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر ایک اور جنازہ لایا گیا، آپ نے وہی پوچھا کہ کیا اس پہ کوئی قرض ہے؟ مسلمانوں نے کہا کہ جی ہاں اس پہ قرض ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اس پہ پہلے بھی کلام ہو چکا ہے کہ قرض لینا فی نفسی ہی جائز تو ہے، بشرطے کہ سودی نہ ہو یا وعدہ سود پر نہ ہو، یعنی سود لینے دینے کا اس میں وعدہ وغیرہ شامل نہ ہو۔ جیسے بینکوں سے ہم قرضے لیتے ہیں تو اس میں وعدہ سود پہ قرض لیا جاتا ہے، یہ تو حرام اور گناہ ہوتا ہے اور اس کی کفالت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی کفالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کی طرف سے سود ادا کریں گے اور سود لینا دینا تو حرام ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ ہم سے کویسچن کرتے ہیں کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے بینکوں سے بڑا قرضہ لے لیا تھا، اب وہ اس کے تحت دب گئے ہیں، تو کیا ہم زکوٰۃ سے ان کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں؟ تو ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہوتا ہے اور آپ یہاں سود اتارنے کے اندر پیسہ استعمال کر رہے ہیں، تو سود ویسے ہی لینا دینا گناہ، اپنا زکوٰۃ کا مال اس میں آپ ادا کریں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ نہ غریب کو حق پہنچا اور نہ ایسا معاملہ۔ اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کے سودی قرض ہوتے ہیں تو بہت ہی مظلوم بن جاتے ہیں، اور جب ان کا سودی قرض ختم ہو جاتا ہے وہ اس سے باہر نکل آتے ہیں، اور یہ بہت ہی کم دیکھا ہے لیکن نکل آتے ہیں، تو پھر دوبارہ قرضہ لے لیتے ہیں۔ پتہ نہیں کس امید پہ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ سود کو مٹانے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی، جو سودی معاملات میں پڑ جائے وہ دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اس پہ جو قرضہ ہے وہ سودی تو نہیں ہے۔ اگر سودی نہ ہو ویسی آدمی لیتا ہے، پھر بھی یہ دیکھیں کہ عادتاً تو نہیں لیتا تھا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز میں فوراً قرضہ مانگنا، فوراً قرضہ مانگنا، فوراً، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، جیسے یہاں پر ناپسندیدگی بالکل واضح ہے۔ بہت ہی سخت مجبوری کے اندر انسان کسی سے قرضہ لے، اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن بات بات پہ قرضہ لینا بعضوں کی عادت بن جاتی ہے اور پھر ان کے پیچھے لوگ لگے رہتے ہیں۔ وہ ایک سے نہیں لیتے، پھر کیونکہ عادت بن گئی ہے، وہ 5 6 10 سے لیے ہوتا ہے، تھوڑا آیا تو اس کو دے دیا، جس کا مطالبہ زیادہ ہو اس کو دے کے زبان بند کروا دی، جو بیچارہ مطالبہ نہیں کر رہا اس کو چھوڑ دیا، یا جو ہلکا سا کر رہا ہے اس سے بحث کر کے اس کو خاموش کروا دیا۔ اور بعض تو ایسا دیکھا ہے کہ دھمکی دیتے ہیں الٹے کہ نکلوا لو، مجھ سے نکلوا سکتے ہو تو، نہیں ہے میرے پاس، جاؤ۔ ارے بھائی جب لے رہے تھے تو آپ قدموں کے اندر گر رہے تھے، جب دینے کی باری آئی تو آپ بالکل ایسے ٹارزن بن گئے۔ یہ تو بہت ہی ناشکری کی بات ہے اور بے مروت پن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ناپسند ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی مطلب یہ کہ
میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ان کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کی عادت ہوتی ہے نا، اگر اس کا قرضہ آپ اتار دیں گے 10 اور جگہ سے لے لے گا۔ جب 5 جگہ سے پریشر کم ہوگا تو فریش ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہے اب میں اس سے کیسے نکلواؤں، اس سے کیسے نکلواؤں۔ باقی رہا وہ شخص کے جو بیچارہ بامر مجبوری لے رہا ہے، اور ہمیں بھی ایسے ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مطلب میں بھی اپنے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو قرضہ نہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا آسودہ کر دے اللہ تعالیٰ کہ ہم دیں بلکہ لیں نہیں۔ لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے تو پھر بقدر ضرورت لے انسان، دل پہ پتھر رکھ کے، کیونکہ جب ہم قرضہ لیتے ہیں تو احسان تلے دب جاتے ہیں اور سامنے والے کے مروت میں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اور یا پھر کم از کم اگر اس میں کوئی برائی ہوتی ہے تو ہم برائی کی نشاندہی نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ ہم قرض تلے دبے ہوئے ہیں۔ عربی مقولہ ہے الاحسان یقطع اللسان، کہ احسان لینا زبان کو کاٹ دیتا ہے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، مروت میں خاموش ہوتے ہیں، تو یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ تو فرض کر لیں اگر کسی نے قرضہ لیا ہے اس طرح کا اور آپ سمجھتے ہیں اس کی عادت بھی نہیں ہے، وعدہ سود پہ بھی نہیں لیا، تو پھر اس کا قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور خاص طور پہ اگر کوئی شخص مقروض فوت ہو جائے تو پھر اس کا قرض اتارنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، اس کا قرض اتار دیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی آپ کے دوست ہیں، خصوصاً اگر آپ کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، تو ان کا قرض اتارنا یہ اولاد کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے، اگرچہ واجب نہیں ہے ان پہ، لیکن ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ ترکہ چھوڑ کر گئے ہیں، یاد رکھیں، پھر تو ان کے ترکے سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، لیکن اگر وہ ماں باپ کو قرضہ ترکہ وغیرہ چھوڑ کر نہیں گئے ہیں تو اولاد کو لازم سمجھنا چاہیے کہ انہیں آخرت کے وبال سے بچائیں اور اپنے پاس سے جیسے تیسے ان کا قرضہ ادا کریں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اگلے چیز کی طرف آؤں، ضمناً ایک بات بیچ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے کہ ہمیں قرض لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اگر مجھے کچھ ایسے نوجوان سن رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے زمانہ طالب علمی میں ہی آپ اچھا پڑھیں اور محنت کے ساتھ پڑھیں، آوارہ اگر دوستوں کو چھوڑ دیں، یہ سوشل میڈیا پہ فلاں ٹاک اور فلاں بک اور فلاں ان سب کو ترک کر کے اپنی پڑھائی پہ کنسنٹریشن کریں، محنت کریں۔ آپ کے ماں باپ آپ کی فیسیں دیتے ہیں، اتنے بیچارے وہ پیٹ کاٹ کر آپ کو پڑھاتے ہیں، دیانتداری سے پڑھیے، اور ساتھ ساتھ کوئی اچھے کورسز کریں، جیسے آئی ٹی کے سافٹ ویئر کے بہت اچھے کورسز ہوتے ہیں تاکہ آپ پارٹ ٹائم جاب کر سکیں، گھر میں بیٹھ کے کام کر سکیں، کمپیوٹر پہ ارننگ کا سلسلہ بن جائے۔ تو جب آپ کے سورس آف انکم بڑھے گا، جب آپ رزق حلال کے کئی ذرائع اختیار کر لیں گے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر کوئی بہت ہی بڑی ناگہانی آفت آئے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ آپ کسی کے انشاءاللہ مقروض نہیں ہوں گے۔ ایسی جو بہنیں مجھے سماعت فرما رہی ہیں، خصوصاً ہماری بچیاں جو پڑھ رہی ہوتی ہیں، آپ سے میری گزارش ہے تو یکسوئی کے ساتھ پڑھیں اور ساتھ ساتھ ایسے کورسز وغیرہ کر لیں کہ آپ گھر بیٹھ کر کچھ ارننگ کر سکیں، اور وہ ارننگ کر کے اپنے ایک اکاؤنٹ بنا لیں، اس میں اپنا پیسہ سیو کرتی جائیں، ماں باپ کو بھی سہارا ملے گا اور ناگہانی آفات میں آپ کو قرض کے بجائے وہاں سے سپورٹ حاصل ہو جائے گی۔ تو اب جنازہ یہ شروع میں ایسے ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض طلب کرنے کی قباحت کو صحابہ کرام کے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے یہی طرز عمل اختیار کرتے تھے کہ جس پہ جنازہ نہ ہوتا اس کا جنازہ پڑھ لیا، اور جس پہ قرضہ ہے اس کا جنازہ، قرضہ نہیں ہے اس کا جنازہ پڑھا، اور جس پر قرض معلوم ہوا تو صحابہ سے فرماتے تھے کہ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ واضح ہو گیا کہ اگر کوئی مقروض فوت ہوا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی منع فرما دیتے، ان کو پڑھنے کی اجازت دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اصل میں اظہار ناراضگی یا ناپسندیدگی ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا کوئی صحابی فوت ہو اور اس پر قرضہ ہو۔ تو یقینی سی بات ہے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں اس قسم کے جب مناظر کو دیکھتے ہیں تو وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کام نہیں کریں گے ورنہ ہمیں ان بزرگ کی ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک دلیل ہے اس بات کے لیے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ علانیہ برے کاموں میں مشغول ہو تو معظم دینی کو چاہیے کہ ان کے، یا جو دیندار، معظم دینی مانے جس کو لوگ بزرگ سمجھتے ہیں دین کے معاملے میں، جیسے بہت بڑے کوئی عالم ہوں، مفتی ہوں، مسجد کے امام صاحب بھی معظم دینی میں آتے ہیں، اسی طریقے سے جو داڑھی والے حضرات ہیں، نیک پرہیزگار لوگ ہیں، یہ بھی شعار اسلام کو اختیار کیے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ایک تعظیم ہوتی ہے۔ اگر ایسے لوگ اس اعلانیہ برا کام کرنے والے کے جنازے میں شریک ہوں
تو دیکھنے والوں کے ذہن میں اس برے عمل کی قباحت کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اعلانیہ شراب پیتا تھا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، بلکہ بعض تو شراب پیتے پیتے ہی مر جاتے ہیں، زہریلی شراب پی لیجیے مر گئے، پیٹ میں حرام زہریلی شراب پی اور مر گئے۔ ان کا انجام اللہ تعالیٰ، بہرحال اگر مسلمان مرا ہے تو ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، درگزر کر لے، لیکن بہت برا انجام ہے۔ اب ایسے کے جنازے کے اندر اگر داڑھی والے اور علاقے کے علماء اور فقہاء جمع ہو جائیں تو یہ لازم سی بات ہے دوسرے شراب پینے والوں کو کیا برکت حاصل ہوگی؟ بہتر تو یہ ہے، اب امام صاحب تو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، کمیٹی والے کہتے ہیں جی پڑھانا ہوگا، اس وجہ سے امام صاحب مجبور، اگر امام صاحب مجبور نہ ہوں تو امام صاحب کو کہنا چاہیے کہ مؤذن وغیرہ سے پڑھوا دو، میں نہیں پڑھتا ہوں۔ اور ایسے ہی معظم دینی کو ایوائڈ کرنا چاہیے کہ نہیں شرابی کے جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ عام لوگ کھڑے ہوں گے دو چار، باقی سب پیچھے ہٹ جائیں گے، تو دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں یار ہم بھی نہ کریں۔ جس وقت اس شخص کو دعا کی شدید ضرورت ہے، ہو سکتا ہے نیک لوگوں میں سے کسی کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی تو دعائے بخشش و مغفرت ہو جاتی، لیکن اب ضرورت ہے اور سب لوگ اس سے ناراض ہو کے پیچھے ہو گئے تو ہمارا انجام بھی ایسا نہ ہو جائے۔ ایسی کوئی علاقے میں رشوت خور معروف ہے، سود لیتا ہے، ان کی بھی جنازہ میں معظم دینی کو شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی مطلب یہ کہ خرافات کے اندر مطلب کوئی گانوں کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر مشغول ہو اور حرام چیزیں اختیار کی ہوں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کفالت کر لینا، یا رسول اللہ میں اس کے قرض کا بار اٹھاتا ہوں، پھر سرکار نے جنازہ پڑھا، یہ ایک بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ میں آپ سب کو ایک سوچ اور فکر دیتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، اللہ نے آپ کو نیک بنایا ہے، پرہیزگار بنایا ہے، فرض کر لیں آپ گناہگار بھی ہیں لیکن بہت بڑے پاپی گناہگار نہیں ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے ان لوگوں پر جو قبور میں چلے گئے، ان میں بڑے بڑے گناہگار، بدکار، سیاہ کار، جن سے لوگ نفرت کرتے تھے، اب وہ قبر میں تنہا پڑے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات یہ لوگ ایسی فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت بھی نہیں ہو رہی ہوتی، تو اگر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو تو کس قدر شدید عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے۔ تو یوں تھوڑا سا ان کے بارے میں ہمیں سوچ لینا چاہیے، اگرچہ جنازے کو میں نے منع کیا کیونکہ یہاں عبرت دینا مقصود ہے، لیکن جو قبر میں چلا گیا آپ تنہائی میں اس کے لیے اگر دعا کریں گے تو یہ تو کسی کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب نہیں بنے گی، تو اس کے لیے ان کے لیے بھی دعا کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے وہ لوگ جو بہت بڑے پاپی گناہگار تھے، یقیناً انہوں نے اپنے نفس و شیطان کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کیا، لیکن اب وہ قبور میں پڑے ہوئے پچھتا رہے ہوں گے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے گناہگار جن کو کوئی دینی ماحول ملتا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی نیک شخص نہیں ملتا، انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، گھر میں ماحول نہیں، اسکول میں نہیں، کالج یونیورسٹی میں نہیں، پھر آفیسز وغیرہ جاتے ہیں وہاں ماحول نہیں ملتا، تو پھر ایسا آدمی اکثر غلط کاموں کے اندر عادتاً مشغول ہو جاتا ہے، پھر اچانک موت آتی ہے اور قبر میں عذابات قبر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب کوئی پیچھے ایسا نہیں ہوتا جو ان کے لیے دعا کرے، تو پھر آپ کو مجھے چاہیے کہ ان کے لیے دعا کر دیں۔ آج ہم کسی بے سہارا، بے بس اور عذاب میں مبتلا کے لیے دعا کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جذبے اور اس فکر کی برکت سے، ویسے تو اللہ کے کرم سے ہی ہوگا، اللہ کے کمال سے ہی ہوگا، لیکن ظاہری وسیلہ اگر یہ بن جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے بھی کسی شخص کو مقرر کر دے جو دعائے بخشش و مغفرت کرے اور ہماری نجات ہو جائے۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ گناہگار کے گناہ سے نفرت کریں، گناہگار سے نفرت نہ کریں۔ تو ہمیں گناہ سے نفرت ضرور ہونی چاہیے، لیکن اب وہ جب قبر میں چلا گیا تو وہ گناہگار ہے، گناہ تو اس کے جو ہونے تھے وہ ہو گئے اور اس پہ عذاب ہو رہا ہے، تو اس طرح اس کی مدد کریں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی مقروض ہے، مثال کے طور پہ جیسے یہ فرمایا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی پہ قرضہ ہے اور وہ فوت ہو گیا اور اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ قرض اتارنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو اگر کوئی آپ سپورٹ کر سکتے ہو تو ضرور کریں، لیکن میں نے شروع میں بیان کیا، پہلے دیکھ لیں اس نے سودی قرضہ نہ لیا ہو، اس میں اپنا پیسہ ضائع نہ کریں، پھر وہ جانے اس کا کام جانے، دعا کر دیں اس کے لیے۔ اسی طریقے سے جو قرض لینے کا عادی ہو، اس کو چلیں اس کا کر دیں، کیونکہ اب یہ مر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، اب تو مزید قرض نہیں لے گا، تو اس کے لیے تھوڑا بہت پیسہ آپ یوز کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث ہے 2296۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اتنا اور اتنا دوں گا، یعنی وہاں سے مال غنیمت اور دیگر اموال کے آنے کی امید تھی، تو سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب وہ مال آئے گا تو میں تمہیں اتنا دوں گا۔
پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر بحرین کا مال نہیں آیا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر آپ کے بعد بحرین کا مال آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو یا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو وہ ہمارے پاس آئے۔ تو میں ان کے پاس گیا، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس طرح اور اس طرح فرمایا تھا، یعنی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بحرین کا مال دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے لپ بھر کر دیا، یعنی یوں دونوں بھر کے دراہم وغیرہ بہت سارے میرے ہاتھ میں ڈال دیے۔ یہ کہتے ہیں میں نے ان کو گنا تو وہ 500 تھے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ان کی 2 مثل اور لے لو، یعنی 1500 تقریباً دراہم یا دنانیر دراہم ہی ہوں گے، تو وہ مجھے عطا فرمائے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلے کہ جو ہمارے بڑے اگر کوئی وعدہ کر جائیں، بڑوں کے اوپر کوئی قرض وغیرہ ہو، بڑے کسی معاملے میں مالی معاملے میں ملوث تھے، ان کا وہ معاملہ چل رہا تھا اور اس مالی معاملے کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے، تو بعد والوں کو چاہیے کہ چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہوں، چاہے ویسے ہی متبعین اور متعلقین ہوں، تو ان کی طرف سے ان معاملات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں اپنے والدین پر غور کرنا چاہیے کہ اگر فرض کر لیں خدا نخواستہ ان پہ زکوٰۃ لازم تھی اور وہ ادا کیے بغیر فوت ہو گئے تو ہمیں ان کی زکوٰۃ کا حساب کر کے ادا کرنی چاہیے۔ ایسے ہی قربانی کی شرائط ذرا اچھی طرح آپ لوگ سب جو مجھے سن رہے ہیں وہ اچھی طرح جانیں اور پھر غور کریں کہ میری والدہ میں میرے والد میں قربانی کی چاروں شرائط جمع تھیں یا نہیں۔ تو بعض اوقات آپ کو ایسا بھی ملے گا، جیسے ہم نے جب قربانی کے مسائل بیان کیے تو بعض خواتین نے کہا کہ مفتی صاحب ہم پر تو 16 سال سے قربانیاں واجب ہو رہی تھیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین کو علم نہ ہو اور ان پہ قربانیاں واجب ہو رہی تھی۔ جب آپ شرائط کا مطالعہ کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امی پر تو بہت سالوں سے قربانی تھی، مثال کے طور پہ ان کے پاس تو کئی تولہ سونا اور وہ 25 سال تک رہا امی کے پاس، جو ان کو چڑھایا گیا تھا میکے والوں کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے، اور امی پر اس سونے کی وجہ سے قربانی ہر سال لازم ہوتی رہی، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ ابا جان ایک بکرا لا کے ذبح کرتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی والدہ تو آخرت کے وبال میں مبتلا ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی والدہ نے کوئی قرضہ وغیرہ لیا تھا، اسے ادا کرنا یا والد صاحب نے لیا تھا، تو یہ ان چیزوں مالی معاملات کا خاص طور پر آپ خیال کریں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ایسے کوئی شاگرد وغیرہ ہوں، اپنے استاد کے بارے میں پتہ چل جائے، کوئی مریدین ہوں، انہیں پیر صاحب کے بارے میں، شیخ کے بارے میں پتہ چل جائے، تو ان کو چاہیے کہ ان کے قرضے وغیرہ ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ سعادت کی بات ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ چونکہ قریب تھے، تو لہٰذا آپ کو یہ چیزیں معلوم تھیں اور آپ نے فوری طور پر جیسی مال آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق صحابہ کرام تک پہنچایا۔ یہ وعدہ پورا کرنے کی بہترین مثال ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مال سے بے رغبتی کی بھی ایک علامت ہے کہ ایسا نہیں کہ مال آیا تو اس کو بیت المال میں چاہے جمع کیا، لیکن اگر لیڈر بخیل ہو تو وہ لوگوں کی ضرورت میں بھی خرچ نہیں کرتا، وہ جمع کر کے خوش ہوتا رہتا ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ نے حقداروں کو، اور اگرچہ وہ حقیقتاً کوئی شرعی حقدار نہیں ہو گئے تھے، تو سرکار نے وعدہ فرمایا تھا جس کو پورا کرنا مستحب تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا نہ بھی کرتے تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو مال دیا، جس سے آپ کی مال کی بے نیازی بھی ظاہر ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مزید کلام نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ آپ خود بھی پروگرام دیکھا کریں اور دوسروں کو ترغیب دیا کریں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور حدیث کا صحیح فیض حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔